نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، ہم آپ کو اس ماہ مقدس میں فہم قرآن کلاس کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، قرآن مجید ایک سلیبس، ایک منہج اور ایک نصاب ہے۔ ہر کورس اور سلیبس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اس کورس کے مقاصد اللہ کی معرفت اور اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ اور عبادات کا شوق، زندگی کے مقاصد کی تعیین، اپنے گھرانے اور معاشرے کو قرآن کریم کی تعلیمات پر لانا، عقائد و نظریات کی اصلاح، احساسات و جذبات پر کنٹرول، تدبر اور تذکر یعنی غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنا اور پھر اس نصیحت کو اپنے عمل میں لے آنا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی ہمارے اس کورس کے اہم مقاصد میں سے ہیں۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط قرآن مجید پر ایمان لانا ہے، یہاں تک کہ ہمارا جینا قرآن بن جائے، ہماری سوچ، ہماری گفتار، ہمارے احساسات، ہمارے اعمال اور ہمارا کردار چلتا پھرتا قرآن تعلیمات کا نمونہ نظر آئے۔ قرآن ہماری شفا ہو، رحمت کی برسات ہو، شاہراہ زندگی پر ہادی اور رہبر ہو۔ قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ایمان شرط اول ہے۔ قرآن مجید میں مومنوں کے لیے فرمایا گیا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید مومنین کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے قرآن مجید کی تعلیمات جب آتی ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے کانوں میں کوئی ڈاٹ ہے، کوئی پردہ لگا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی جو دوسری شرط ہے وہ ہے قرآن ایسے پڑھنا جیسا کہ پڑھنے کا حق ہو۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے قرآن مجید پڑھنے والے کے پاس چار چیزیں ہوں۔ نمبر 1، وہ قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہو۔ نمبر 2، اس کی اچھی تلاوت کرے۔ نمبر 3، اس میں غور و فکر کرے اور پھر اس پر عمل کرنے والا بھی بن جائے۔ جب وہ قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہوگا، اس کی تلاوت کو کرتا ہوگا اور غور و فکر کے نتیجے میں قرآن مجید کی تعلیمات اس کے عمل میں بھی آ گئیں تو وہ ربانی کہلاتا ہے۔ جب ایمان ہوگا قرآن پر اور اس کی تلاوت ہوگی، تدبر ہوگا اور تدبر کے نتیجے میں قرآن مجید سے نصیحت کو حاصل کر لیا جائے گا تو ایسا شخص ربانی کہلائے گا۔ وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو یا شعبہ زندگی کے کسی بھی پیشے سے اس کا تعلق ہو تو وہ اپنی فیلڈ میں، اپنے میدان میں، اپنے شعبے میں دنیا کی قیادت کرے گا۔ یہی قرآن مجید کا مطلوب انسان ہے۔ اب قرآن مجید پڑھنے والے کے اہداف کیا ہونے چاہیے؟ اس کا ہدف پارہ یا سورت ختم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ میری ہر خوشی اور غمی کا محور و مرکز اللہ کب بنے گا۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت ہو تو اللہ ہی کے لیے ہو اور نفرت ہو تو اللہ ہی کے لیے ہو۔ قرآن مجید پڑھنے والے کے اہداف میں سے یہ ہدف بھی ہوتا ہے کہ وہ چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ متقین میں میرا شمار ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، نیکوکاروں میں کب گنا جاؤں گا، اللہ ہی پر بھروسہ رکھنے والا آخر کب بنوں گا، جھک جانے والوں میں میرا شمار ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، صبر کرنے والا آخر میں کب بنوں گا، سچائی میری پہچان کب بنے گی، خوف رکھنے والا کب بنوں گا، امید رکھنے والا کیا میں ہو گیا ہوں یا نہیں۔